بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن کی عظمت، قرآن کی فضیلت ہم لوگوں کو بتلا رہے تھے، اور حقیقت یہی ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ ایسی کتاب جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، ایسی کتاب جس کو لا ریب کہا جاتا ہے، وہ ایسی کتاب ہے، اس کی شان کے بارے میں اگر عمران شاکر صاحب بیان کرے حق ادا نہیں ہو سکتا، میں بیان کروں حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر کی رات بن گئی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ، اور تو کیا جانتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کا سجدہ میں کروں، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، اللہ کو علم ہے۔ 1000 مہینے کا مقبول سجدہ اس رات کے برابر ہے۔ ایک رات، ایسی رات جس کے اندر قرآن نازل ہوا، اور قرآن جس کے اندر قرآن نازل ہوا، کیا عظمت قرآن کی ہے۔ اور جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار قرار پایا، وہ رات تمام راتوں سے افضل بن گئی۔ جو فرشتہ اس کو لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا۔ جس نبی پر یہ سورت، یہ قرآن عربی نازل ہوا، وہ تمام انبیاء کا سردار بن گیا۔ اور کون سا نبی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کے اندر اس امر کا اعلان فرما دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ تمغہ عطا کیا، او میرے نبی، قرآن کو لے کر آنے والے جبرائیل فرشتے کے اے میرے نبی، اس کی شان کو بیان کیے، نزل بہ الروح الامین، اور جس کو روح الامین اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ اور یہیں پر بس نہیں، قرآن کیسی کتاب ہے، اور جس کو سینے سے لگانے والا، اگر میں اس کو سینے سے لگا لوں، حافظ قرآن کا تمغہ عطا کرنے والا اس دنیا کائنات کی روئے زمین پر نہیں چلتا، وہ کہاں پر چلتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے، اور کون سی زبان ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، دنیا کی ساری زبانیں ایک طرف ہو جائے، ساری زبانوں کو میں جھوٹا کہہ سکتا ہوں، محمد کی زبان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ وہ زبان، اس زبان نبوت نے تیری اور میری عظمت بیان کی۔ آج ہم کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ قرآن کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے، قرآن کی تعلیم کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اور یہ مدرسہ میرے حاجی خلیل صاحب، انہوں نے اپنی محنت سے نہیں بنوایا، انہوں نے اپنے بڑوں کی محنت سے نہیں بنوایا۔ میرے معزز محترم حاجی محمد حسین صاحب، انہوں نے اپنی محنت سے نہیں بنوایا۔ تو کس نے بنوایا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ کس نے بنوایا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ اس اللہ نے بنوایا ہے جس اللہ نے ان مدارس کے بارے میں، ان کے بارے میں اپنے قرآن کے اندر اعلان فرما دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اے میرے نبی، تو نماز کو، قرآن کو بیان کر کے اس بات سے پریشان ہوتا ہے کہ میرے قرآن کو سمجھنے کے لیے کس کی ضرورت ہوگی؟ نتھےخالصہ کے اندر پڑھنے والا طالب علم اگر وہ الحرمین فاونڈیشن کے اسٹیج کے اوپر آ کر الف پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سچی اور سچی زبان سے فرمایا، 1 حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور نیکی کتنی بڑی ہے پتہ ہے کسی کو؟
نیکی کتنی بڑی ہے؟ ایک نیکی کتنی بڑی نیکی ہوگی قیامت والے دن. آج 1 روپے کا جھگڑا ہو جائے، 100 روپے کا اپنے بھائی سے جنازہ ہو جائے، اس کا تنازع ہو جائے، اس کی بات جنازے تک جاتی ہے، اس کی بات قتل تک جاتی ہے. کیوں؟ اس نے میرا روپیہ مارا ہے. ایک نیکی کتنی بڑی ہے. ایک نیکی صرف نبی علیہ السلام کی زبان نبوت. میں ان طلباء کے بارے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جو طالب علم قرآن مجید پڑھتا ہے ایک حرف، صرف ایک حرف پڑھتا ہے. الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. ایک الف پڑھنے کی کتنی نیکی، کتنی بڑی نیکی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی تصدیق رب کا قرآن کرتا ہے، فرمایا کتاب مقدس کو کھولیے، کتاب مبارک کو کھولیے، پہلا صفحہ الٹیے، پہلے اوراق میں یہ بات ملے گی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ریب فیہ لا ریب فیہ. میں اپنی زبان سے پڑھوں حق ادا نہیں ہوگا، میرے استاد محترم قاری سہیل صاحب پڑھے حق ادا نہیں ہوگا، میرے برادر اکرم قاری عمران شاکر صاحب پڑھے حق ادا نہیں ہو سکتا. اس نبی نے پڑھا ہے الف لام میم، اور نیکی کی مقدار بتلائی ہے، نیکی کا اندازہ بتلایا ہے، نیکی کا وزن بتلایا ہے. نبی علیہ السلام کی سچی اور سچی زبان، جس زبان کے بارے میں اگر ساری رات بھی واعظ کرتا رہوں ٹائم ختم ہو جائے مگر واعظ نہ ختم ہو. نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری سی زبان سے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی آئے گا، اس کے نامہ اعمال سے صرف ایک نیکی کم ہوگی، صرف اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. کتنی نیکیوں کی؟ صرف ایک نیکی کی ضرورت. پلڑے دونوں برابر ہیں. اللہ نے اعلان کر دیا ہے ایک نیکی لے آؤ، میں تمہارا پلڑا بھاری کر دوں گا، تمہیں جنت میں پہنچا دوں گا. صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اور جس دن ہر ایک کی حالت ناساز ہوگی، جس دن ہر ایک کی حالت بگڑی ہوگی. کوئی ایک نیکی دینے کو ماں اپنے بیٹے سے کترائے گی، باپ اپنے بیٹے سے کترائے گا، بہن اپنے بھائی سے کترائے گی، میں اپنی ماں سے کتراؤں گا. اللہ رب العزت اس دن نیکی کا وزن ڈالیں گے. کتنا وزن ہوگا؟ ایک اونٹ کے برابر. کتنا وزن ہوگا؟ ایک اونٹ کے برابر. اس پلڑے کے اندر ایک نیکی کو رکھا جائے گا. یہی وہ عرب ہے جس کو پڑھا ہوگا، صرف پڑھا نہیں ہوگا، وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ پاک اس کو جنت عطا کر دیں گے. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے اس نے ابھی قرآن کو پڑھا نہیں ہے، ابھی اس نے الف لام میم کی سیڑھی چڑھی نہیں ہے. صرف نیکی کیا ہے؟ ایک اوراق کو پکڑا ہے، ایک ورقے کو پکڑا ہے، ایک پیج کو پکڑا ہے، اور اس کو قرآن کا پیج ہے، اس کو ادب سے چوما ہے، اس کو ادب سے اٹھایا ہے، اس کو ادب سے پکڑا ہے اور اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے. اللہ رب العزت فرمائیں گے جا میرے بندے، تیری ماں نے آج تجھے نیکی دینے سے انکار کر دیا، تیرے باپ نے تجھے نیکی دینے سے انکار کر دیا، تیرا بھائی تیرے سے خفا ہو گیا، تیرا دوست نہ رہا. صرف ایک ورقہ، صرف ایک ٹکڑا، صرف ایک پیج، صرف ایک لفظ کا ٹکڑا، تو نے اس کو اٹھا کر اونچی جگہ پہ رکھا ہی تھا، میں نے تجھے معاف کر کے جنت عطا کر دی ہے. یہ ہے قرآن، یہ ہے وہ عظیم الشان کتاب جس کی اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے. ہم نے اس قرآن مجید کے تحت ہی قرآن مجید کو ساتھ ہی، اصل کے اندر آج کل دور ہے سکرین کا. پہلے آج سے 50 سال پیچھے چلے جاؤ، ثناء اللہ امرتسری کو پڑھو، مولانا امام بخاری کو پڑھو، امام مسلم کو پڑھو، ترمذی کو پڑھو، امام نسائی کو پڑھو،
اور پوری رات بھی چلتی تھی. وہ ایسی کتاب ہے. مسلم شریف کتنی بڑی کتاب ہے, چھوٹے سے بچے کو پتا. اور میں لگا دوں ساری رات میں اس کے اوراق میں گن نہیں سکتا. اتنی بڑی کتاب ہے, اتنی بڑی کتاب ہے, میں اس کو اوپر سے دیکھ کر اس کے انگلی نہیں پھیر سکتا. امام مسلم نے, جاؤ مسلم جا کے دیکھیے امام مسلم کی موت کس طرح ہوئی. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی, ایک مقتدی نے سوال کر دیا, اے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی, ایک سوال ہے, آپ نے اپنی کتاب مقدس کے اندر, آپ نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث لائے ہیں, وہ مجھے مل نہیں رہی, آپ نے وہ مجھے کتاب کے اندر حدیث ڈھونڈ کے دینی ہے. میں بات کر رہا ہوں آج کل دور کس چیز کا ہے, آج کل دور موبائل کا, آج کل دور کمپیوٹر کا, آج کل دور شیطان کا. اتنا بڑا بھی شیطان, اتنا بڑا بھی شیطان, 5 انچ کا شیطان, 6 انچ کا شیطان, پوری کے پوری شیطانوں کی ڈگری بھری ہوئی. سکرین کا دور ہے, سکرین دیکھتا ہے. 5 سال کا بچہ ہے, 70 سال کے بزرگ کو نہیں پتا, 70 سال کے میرے تایا جان, تایا جی جمیل صاحب, ان کو نہیں پتا ٹچ موبائل کس طرح چلاتے ہیں. 5 سال کے بچے کو اٹھا کے پوچھ لو, ہو گیا کہ ٹچ 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 اس طرح چلتا ہے. کیا دور ہے, صرف موبائل کی. ہم نے اس مدرسے کو اللہ کے فضل و کرم سے کس لیے آغاز کیا ہے, اللہ کے فضل سے کس طرح, کس لیے ہم نے اس کو آغاز, ہمارا مقصد کیا ہے, صرف یہی مقصد ہے. یہ سکرین امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنا رہا تھا. امام مسلم ساری رات اپنی کتاب کو پڑھتے رہتے ہیں, ساری رات. آج کا نوجوان 18 سال کی عمر ہے, 15 سال کی عمر ہے, بابا کہتے ہیں, ابا جان کہتے ہیں, اے موبائل کو چھوڑ دو, سو جاؤ. کہتا ابا ہی سونے نہ مانگا, تسی آدھی نیند پوری کرو, میں سونے مانگا, 2 بجے بھی سو کے میں اٹھ جاتا. کیا وجہ ہے, ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں. اور جیسے ہم ساری رات موبائل چلا لیتے ہیں, وہ محدثین ساری رات کتابیں پڑھ لیتے تھے. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی اس کتاب کو, ایک ٹوکرا پاس پڑا ہوا ہے, کھجوروں کا ٹوکرا ہے, کھجور ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حدیث تلاش کر رہے ہیں. اور ذوق حدیث کتنا ہے, قرآن کے ساتھ لگن کتنی ہے. آج میں 5 منٹ کی نماز پڑھ لوں, 10 منٹ کا میں سجدہ کر لوں, میں سمجھتا ہوں میں اللہ کا ولی بن گیا ہوں. کبھی نہیں ہو سکتا. کس طرح ہوگا. اوے مسجد تو بنا دی شبر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں سے نمازی بن نہ سکا. ہم نے آپ کو بنایا ہی نہیں, ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہی نہیں. آؤ ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے اپنی اولادوں کو تیار کریں. یہ میرے جوش نہیں, یہ میرا جذبہ نہیں کہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مجھے کہیں گے یہ بہت بڑا خطیب ہے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس مدرسے کا استاذ ہے. لوگ کہیں گے اس مدرسے کے استاذ سے اس سے لوگوں کو پڑھانا چاہیے. واللہ یہ مقصد نہیں. مقصد کیا ہے؟ محترم حاجی صاحب مجھے رات کو بھی بتا رہے تھے, ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارا نصب العین کیا ہے. ہم نے اس مدرسے کو خون اور پسینہ کیوں دینا ہے؟ اس لیے دینا ہے. کس لیے؟ کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے, ہم سے اللہ راضی ہو جائے. امام مسلم ساری رات مسلم کتاب پڑھ کے کھجوروں کا ٹوکرا کھا لیا, کتاب پڑھ لی, کتاب ختم ہو گئی, ٹوکرا ختم ہو گیا, زندگی بھی ختم ہو گئی. زندگی بھی وفا نہ کیا, زندگی بھی ختم ہو گئی. امام مسلم چل بسے, اللہ کو جا ملے. وہ قرآن پڑھتے ہوئے, حدیث کو ڈھونڈتے ہوئے امام مسلم کی جان نکل جاتی ہے. یہ ہے محدثین کا انداز. آج قرآن سے دوری کا اسباب کیا ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں قرآن سے ہم کس وجہ سے دور ہیں؟ بھئی ہم نے اس شیطان کو اپنے پلے باندھ لیا, ہم نے اس شیطان کو, اس موبائل کو,
ہم سکرین کا دور آ گیا، سکرین آ گئی، موبائل آ گیا، ہم سوچتے ہیں اس موبائل سے کس طرح جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ آئیے ہم گناہگار آپ کو نسخہ بتاتے ہیں۔ ایک نسخہ محترم قاری عبداللہ صاحب بتاتے ہیں۔ کون سا نسخہ؟ ٹائیفائیڈ کا نسخہ، بخار کا نسخہ، شوگر کا نسخہ، کون سی بیماری کا نسخہ۔ ایک نسخہ اس فقیر سے بھی سن لیجیے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کس لیے پڑھانا ہے؟ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کو لازم کس لیے کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا، جس انسان کا، جس ہستی کا اوڑھنا بچھونا قرآن بن جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگیاں بسر کر دی، بال سفید ہو گئے، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، بزرگ صاحب بوڑھے ہو گئے، الف با پڑھنی نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور میرے بھائیوں کس لیے، کس وجہ سے نہیں آتا؟ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن کہتا گیا ہے۔ آئیے آج میں نسخہ بتا رہا ہوں۔ قرآن کی تعلیم سکول ہم نے پڑھانا ہے، سکول کی تعلیم دینی ہے، سکول کے ساتھ ہم نے چلانا ہے، بچے کو سکول کے ساتھ چلانا ہے۔ مگر کس طرح چلانا ہے؟ ہم نے کس طرح چلانا ہے؟ اسی طرح چلانا ہے، ایک تیر دو شکار۔ ہم نے کس طرح چلانا ہے؟ قرآن بچہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، بچہ میرا ہو، بچہ حاجی خلیل صاحب کا ہو، بچہ حاجی محمد حسین صاحب کا ہو، بچہ قاری عبداللہ صاحب کا ہو، بیٹی یونس صاحب کی ہو، کسی صاحب کی، کوئی بھی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ یہ نہ سمجھے میں نے الحرمین میں اس کو بھیجا ہے سکول کے لیے۔ نا 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 نا، کس لیے بھیجا ہے؟ دو شکار، ایک تیر دو شکار۔ کس طرح ہم نے اس کو سکول بھیجا ہے؟ مگر حالت کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ جب تیرا بچہ گھر سے نکلے گا، قرآن کی تعلیم کے لیے نکلے گا، سکول میں آئے گا، الحرمین کے اندر داخل ہوگا، تیرے گھر سے کے دروازے سے لے کر تیرا گھر 1 میل ہو، تیرا گھر 2 گلیاں، تیرے گھر سے تیرا بیٹا نکلے گا، تیری بیٹی نکلے گی، تو پوچھے گا، سوال کرے گا، میری بیٹی کہاں سے پڑھ کے آئی ہے؟ جواب ملے گا، جواب دے گی چھوٹی سی بچی، کیا جواب دے گی؟ پاپا میں سکول سے پڑھ کے آئی ہوں، دادا جان میں سکول سے پڑھ کے آئی ہوں۔ میں رب سے پوچھتا ہوں الحرمین میں داخل ہونے والے طلباء کا معیار کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں او میرے قرآن کی برکھا لگانے والوں، بچے نے اپنے گھر جا کے بتایا ہے میں سکول سے پڑھ کے آیا ہوں، میں نے فرشتوں کو بھیجا ہے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو۔ کس لیے؟ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلنے کے بعد ایک قدم رکھتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے آتے ہیں، میری بات نہیں، میرے دل کی بات نہیں، میری زبان کی بات نہیں، کائنات کے امام کی بات ہے۔ فرمایا جب بچہ گھر سے نکلتا ہے پڑھنے کے لیے، اسکول گیا ہے، کدھر گیا ہے؟ اسکول۔ کدھر؟ بچے اسکول والے نہیں ہوتے، اسکول کا نام نہیں آتا، کدھر گیا ہے؟ اسکول گیا، اسکول گیا ہے۔ میں مخاطب آپ سے ہوں، بچوں سے۔ بچہ کدھر گیا ہے؟ اسکول۔ آسمان کے نورانی فرشتے آ کر اس حرمین میں داخل ہونے والے بچے کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ کس لیے؟ وہ قرآن کی تعلیم ساتھ ہے، حدیث کی تعلیم ساتھ ہے، نماز کا طریقہ ساتھ ہے۔ اسی لیے ہم نے اس ادارے کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے شروع کیا ہے۔